السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا ہم یہ چیپٹر عقل حلال پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اس کے رزق کمانے کے جائز ذرائع پڑھے، تو اب ہم بیٹا رزق کمانے کے ناجائز ذرائع پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں بیٹا ہم نے کل ناجائز ذرائع میں سود کے بارے میں پڑھا کہ سود جو ہے یہ بھی ایک سرمایہ دارانہ نظام میں پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اسلام کی نظر میں یہ صرف ظلم اور فساد کی جڑ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو سود کے ذریعے جو روزی کمائی جاتی ہے اس کی اسلام جو ہے وہ کسی حالت میں کسی طرح بھی اجازت نہیں دیتا۔ جوا جو ہے پھر دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا کہ یہ بھی ایک مقبول ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے روزی کمانے والا جو شخص ہوتا ہے وہ جیتنے والا بھی اور ہارنے والا دونوں ایک دوسرے کے خلاف برے جذبات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو جیتتا ہے وہ بھی خسارے میں رہتا ہے، جو ہارتا ہے وہ بھی خسارے میں رہتا ہے، تو دونوں کے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ چلی جائے گی، اور دونوں جو ہے وہ کبھی پھر خوشحالی کا منہ نہیں دیکھتے اور وہ پوری زندگی پریشان رہتے ہیں۔ اور اسلام کبھی بھی ایسی کمائی کرنے پر، ایسے رزق کمانے پر وہ جو ہے نہیں لوگوں کو وہ اکساتا جس کا دار و مدار صرف محنت کی جگہ محض اتفاق نے لیا ہو، کہ صرف اتفاق ہی کی وجہ سے یا اتفاق کی بدولت کے اتفاق ہوا تو مل کے پیسے نہ ملے، اس پہ کبھی بھی جو ہے وہ اسلام زور نہیں دیتا۔ اس نے ہمیشہ اسلام نے لوگوں کو جو ہے محنت کرنے پر اور محنت کی روزی کمانے پر ابھارا ہے۔ نیکسٹ ہم تھرڈ پوائنٹ پڑھ رہے ہیں، رشوت۔ یہ بیٹا اکثر شارٹ کویشچن کی صورت میں بھی آتا ہے کہ رشوت سے کیا مراد ہے، یا اسلام رشوت دینے اور لینے کو کیوں حرام قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رشوت کے معنی ہے وہ رقم یا وہ چیز جو آپ کسی سے اس کا جائز کام کرنے میں کے صلے میں لیں، یعنی کہ رشوت وہ بھی ہے کہ اگر وہ کوئی شخص اس کا حقدار ہے، یعنی کہ وہ کام وہ اس کا ہونا چاہیے لیکن پھر بھی اس کو پیسے دینے پڑ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے، اس کے سلسلے میں آپ پیسے لے لیں، یا کوئی ناجائز کام جو ہے یا وہ کام نہیں ہو رہا، اس شخص کا بنتا ہی نہیں ہے، تو وہ ناجائز کام جو ہے وہ کچھ پیسے دے کے رشوت دے کے اس کے بدلے میں وہ حاصل کر لے، تو یہ بیٹا اس کو رشوت کہتے ہیں۔ تو جائز کام کرنا واجب ہے، اس کا صلہ لینا حرام ہے، کسی طور بھی اگر جائز کام کوئی کر رہا ہے یا کوئی کروا رہا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ جائز کام تو ہونے چاہیے، اس کے لیے معاوضہ لے کر اس کام کو حرام کرنا یا رشوت اس کے بارے میں لینا اس کا سخت گناہ ہے، اور ناجائز کام کرنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ تو ناجائز کام کرنے، ایک تو ناجائز کام کروانے کے سلسلے میں یا کرنے کے سلسلے میں معاوضہ لینا، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ناجائز کام کرنا اس کے سلسلے میں معاوضہ بھی لینا، یہ دونوں طرح سے جو ہے وہ حرام ہے، اور اس پر معاوضہ لینا اور بھی حرام ہے۔ اسی لیے اسلام جو ہے وہ رشوت دینے یا لینے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، اور اس کے ذریعے کمائی ہوئی روزی کو بھی اسلام حرام سمجھتا ہے، کسی طور بھی ایسی روزی کو اسلام جو ہے وہ اس کے لیے نہیں جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی دیتا۔ بیٹا آپ خود دیکھیں کہ اگر ایک شخص اہل ہے، وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ اس نے ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، بہت پڑھا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس کے نتیجے میں کوئی شخص کم پڑھا ہے، اس کے اتنے نہ اچھے گریڈز ہیں، لیکن وہ شخص جو کم پڑھا ہے وہ رشوت دے کے وہ سیٹ جو ہے وہ حاصل کر لے، وہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ جاب کے لیے اپائنٹ ہو جائے، لیکن ایک شخص جو اہلیت رکھتا تھا، وہ پڑھا بھی تھا، بہت زیادہ پڑھا تھا، اس کے پاس اہلیت بھی تھی، وہ کر بھی سکتا تھا وہ کام، لیکن پھر بھی اس نے وہ نہیں کیا، کس وجہ سے؟ محض کہ رشوت جو ہے، رشوت کی وجہ سے، کہ وہ کام جو ہے تو یہ دونوں کے لیے نقصان دہ کہ ایک نااہل شخص جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھ گیا، اور دوسرا جو ہے ایک اچھے شخص کا جو اس کا اہل تھا اس سے وہ حق چھن گیا، یہ دونوں طرح سے دونوں جو ہے وہ خسارے میں ہے، اور یہ کس وجہ سے؟ صرف رشوت کی وجہ سے۔ تو اسی لیے اسلام جو ہے وہ اس کو لینے یا اس کے جو ہے پھیلاؤ پر اسلام جو ہے اس کے لیے منع کرتا ہے۔ آگے ہم نیکسٹ پوائنٹ پڑھ رہے ہیں، گداگری۔ گداگری بیٹا کہتے ہیں یہ مانگنا، سوال کرنا، کسی سے آگے ہاتھ پھیلانا، تو اسلام تو قطعی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ بیٹا واقعی اس کے حقدار ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، یا جو بزرگ ہو چکے ہیں، یا جن کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں، اس طرح کے لوگوں کو خود ڈھونڈ کے ان کی مدد کی جائے، لیکن اسلام کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا، کسی سے مانگنا یہ ایک بہت ہی برا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو آج کل یہ بھی جو ہے گداگری بھی روزی کمانے کا ایک ذریعہ بن چکا ہے۔
بعض لوگ کوئی کام کیے بغیر محض سائل بن کر، بعض لوگ جو ہے وہ محض سائل بن کر کسی سے مانگ کر جو ہے وہ روزی کمانے کو ترجیح دیتے ہیں اور معاشرے میں یہ خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اسلام جہاں مجبوری کی حالت میں اپنی احتیاج پیش کر کے مدد حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ایسی مجبوری کہ جب کوئی اس صورت میں اجازت دی گئی ہے کہ کوئی شخص جو ہے بہت زیادہ مجبور ہے، وہ کما نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، پھر وہ جو ہے کسی کو اپنے بارے میں بتا کے کچھ جو ہے مدد حاصل کر سکتا ہے، وہاں بلا وجہ سوال کرنے والوں کو، بلا وجہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کی وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ تو باغیرت انسان کبھی بھی گداگری کو کبھی رزق کمانے کا ذریعہ نہیں بنا سکتا۔ رزق کمانے کے لیے وہ کبھی بھی جو ہے اس طریقے کو ایک عزت مند انسان جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کرتا، اور کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ گداگری جو ہے وہ ذلیل انسانوں کا شیوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، کہ اوپر والا ہاتھ خیرون بہتر ہے من الید السفلیٰ، نیچے والے ہاتھ سے، یعنی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ جو دینے والے ہاتھ ہیں جو لینے والے ہاتھوں سے زیادہ اچھے ہیں، جو کسی کو دیتے ہیں وہ اچھے ہیں بجائے اس کے کہ جو نیچے ہاتھ ہوں، جو سوال کر رہے ہوں، مانگ رہے ہوں، تو وہ یعنی کہ جو شخص محنت کرتا ہے جو لوگوں کو دینے کے وہ زیادہ شخص بہتر بجائے اس سے کہ جو شخص جو ہے مانگ کے اپنا گزارا کر رہا ہے، جو لوگوں سے مانگ کر لوگوں سے جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنا جو ہے وہ گزارا کر رہا ہے، اس سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ جی بیٹا، تو آج کے بس 2 ٹاپک ہم نے روزی کمانے کے ناجائز ذرائع کے، صرف 2 ٹاپک آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ سود اور جوا تو آپ نے یاد کر لیا ہے، آج کے لیے آپ نے رشوت اور گداگری یہ دونوں پوائنٹس اس کے بس یاد کرنے ہیں۔ آگے 2 پوائنٹ رہ گئے ہیں، اسمگلنگ وغیرہ اور حرام اشیاء کی تجارت، یہ دونوں پوائنٹ ہم کل پڑھیں گے۔ تو آج کے بیٹا اتنے ہی ہیں، رشوت اور گداگری، اور بیٹا اس پورے چیپٹر میں سے عقل حلال کا یہ جو پورا چیپٹر ہم نے پڑھا ہے جتنا اب تک ہو گیا، سب میں سے 7 to 8 شارٹ کویشچنز بنا کے آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، یہ ضرور آپ نے کام کرنا ہے کہ 7 to 8 شارٹ کویشچنز جو ہیں آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں، اور باقی 2 ٹاپک آج صرف یاد کرنے ہیں، رشوت اور گداگری، باقی انشاءاللہ ہم اس کو کل کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔